السلام علیکم کلاس 1 اسلامیت کے 14ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں. آپ کو اسکرین کے اوپر اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہوگی. سب بچے اپنی کتاب سلام کو اپنے سامنے رکھیے اور اس کا صفحہ نمبر 26 آپ نے کھولنا ہے. پیج نمبر 26 اور صفحہ نمبر 26 2 6 26. صحیح ہے. آج جو میں آپ کو سبق پڑھا رہی ہوں اس کا نام ہے آسمانی کتابیں. ہم صفحہ نمبر 25 کھولیں گے. صحیح ہے. صفحہ نمبر 25 اور اس میں یہ دیکھیں یہ سبق ہے آپ کا آسمانی کتابیں اور پیج نمبر ہے 25. صحیح ہے بیٹا. آسمانی کتابیں کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی. اس دنیا میں دنیا کو بنانے کے لیے اس نے زمین بچھائی، آسمان تانا اور جو ہے درخت لگائے، پہاڑ کھڑے کیے، سورج چاند ستاروں سے آسمان کو سجایا. صحیح. پیڑ پودوں سے زمین کو سجایا، پانی کے دریا اور سمندر وہاں پہ بنائے، ہوا چلائی. صحیح ہے. سب چیزیں کی. اس کے بعد پھر اس نے انسان کو پیدا کیا. پہلے انسان آپ کو پتہ ہے جو ہے پہلے انسان جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو علم سکھایا، ان کو بہت ساری باتوں کا علم دیا، ان کو کچھ باتیں کچھ نام یاد کروائے، ان کو علم دیا اور پھر جو ہے سب سے کہا جو فرشتے موجود تھے اللہ تعالیٰ کے، ان سے کہا کہ تم اس آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح نبی بھیجے. پہلے نبی جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے اور آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح 4 کتابیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اور نبی دنیا میں بھیجے لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں بھی نازل کی. صحیح ہے. ہمارے چیپٹر کا آج کا نام ہے آسمانی کتابیں. آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں. 4 آسمانی کتابیں ہیں. 4 آسمانی کتابیں. 4 آسمانی کتابیں. صحیح ہے. پہلی کتاب کا نام ہے توریت. پہلی کتاب کا نام ہے زبور. صحیح ہے. دوسری کتاب کا نام ہے توریت. تیسری کتاب کا نام ہے انجیل. اور چوتھی کتاب کا نام ہے قرآن مجید. بچوں آپ جو ہیں یہ 4 آسمانی کتابیں میں نے لکھی ہیں، زبور، توریت، انجیل، قرآن مجید. آپ اس میں کس کتاب کو جانتے ہیں؟ قرآن مجید کو جانتے ہیں. قرآن مجید ہم سب کے گھروں میں رکھا ہوا ہے نا، سجدان کے اندر اور کہتے ہیں رحل کے اوپر رکھ کے ہم پڑھتے ہیں، اس کو بہت احترام کرتے ہیں، سر پہ دوپٹہ اوڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے پیارے نبی کیونکہ آخری نبی تھے، ان کے اوپر آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی. ان سے پہلے 3 نبی اور جو ہے ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی. پہلی کتاب نازل ہوئی پہلی کتاب نازل ہوئی زبور. یہ کس نبی پہ نازل ہوئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. کس نبی پر؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. داؤد علیہ السلام پر. دوسری کتاب تھی توریت. یہ کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تیسری کتاب انجیل. یہ کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر.
اور چوتھی قرآن مجید یہ کس پہ نازل ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. صحیح ہے بیٹا؟ یہ 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے 4 نبیوں پر نازل کی. پہلی کتاب زبور، حضرت داؤد ایک اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان پہ نازل ہوئی. دوسری کتاب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تیسری کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور چوتھی کتاب حضرت قرآن مجید یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. صحیح ہے؟ یہ ہماری کتاب ہے قرآن مجید. اور اس سے پہلے جو 3 کتابیں ہیں، انجیل جو ہے وہ عیسائیوں کی کتاب ہے، توریت جو ہے یہودیوں کی کتاب ہے. اس طرح دوسرے نبیوں کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں ان کے ماننے والے الگ ہیں. قرآن مجید کے ماننے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے مسلمان ہیں، جو میں، آپ اور ہم سب ہیں. اور دنیا بھر میں مسلمان جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں. دنیا کے ہر ملک میں، ہر کونے میں مسلمان موجود ہیں. صحیح ہے بیٹا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا. اب ہم کتاب میں سے اس کو پڑھیں گے. صفحہ نمبر 25، آسمانی کتابیں. صحیح ہے بیٹا؟ انگلی رکھیے اور میرے ساتھ اس کو سنیے، اس کے بعد اس کو آپ پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو زمین پر بھیجا. یہ جو زمین ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، اس پہ ہمیں بھیجا گیا تاکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. لیکن جب بھی لوگ نیکی کے راستے سے بھٹکے تو اللہ نے انہی لوگوں میں سے اپنے خاص بندوں کو نبی بنایا. یعنی کہ لوگوں میں سے خاص بندوں کو نبی بنایا تاکہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. اللہ کا پیغام پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے لوگوں سے وہ پہنچائیں اور انہیں سیدھا راستہ دکھائیں. اپنی قوم کے لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور گناہوں سے روکیں. اللہ کے یہ خاص بندے پیغمبر، نبی اور رسول کہلاتے ہیں. جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ کیا کیا کہلاتے ہیں؟ پیغمبر کا مطلب ہے پیغام لانے والے، اللہ کا پیغام ہم تک لانے والے. نبی اور رسول کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات وحی کی شکل میں پیغمبروں تک پہنچاتا تھا. اللہ تعالیٰ جو اپنے پیغام پہنچاتا تھا وہ وحی کی صورت میں آتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے. اسے کہتے تھے وحی. جو تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ان انبیاء کرام کو آ کر بتاتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو پیغام پہنچاتا تھا وہ پیغام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے اور ان نبیوں تک حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے آتے تھے. اس کو وحی کہتے تھے. وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام پیغمبر، رسول اور نبی تک آتا تھا اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے تھے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی باتیں پتہ چلیں وہ کس طرح پتہ چلیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیں بتایا. انہوں نے ترجمہ کر کے بتایا، ہمیں یاد کروایا اور قرآن میں اس کو ایک جگہ جمع کر کے کتاب بنا دی تاکہ ہمیں جب ضرورت ہو جس بھی پریشانی میں ہم قرآن کو کھولیں، اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھ کے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا کیا حل بتایا ہے. اس طرح قرآن جو ہے وہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جس میں تمام مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. صحیح ہے بیٹا؟ سمجھ میں آیا آپ کے؟ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. کون کون سی ہیں؟ زبور، توریت، انجیل، قرآن مجید. اب صفحہ پڑھ لیں گے. صفحہ نمبر 26. صحیح ہے بیٹا؟ صفحہ نمبر 26 پہ کیا ہے اس کو میں پڑھ رہی ہوں، اس پہ انگلی رکھیں. مختلف نبیوں پر وحی کے نازل ہونے کا طریقہ مختلف رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل کیں جن کے نام یہ ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک. قرآن کریم حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جس کی آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر ہمارے نبی کو سناتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات صحابہ کرام کو سنا کر یاد کروا دیا کرتے تھے۔ آسمانی کتابیں جن انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئیں ان کے نام یہ ہیں: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہماری ہدایت کے لیے اللہ کی آخری کتاب قرآن ہے، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ تمام کائنات کے لیے رحمت اور بھلائی کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا یہ بھی معجزہ ہے، معجزہ کہتے ہیں کوئی انہونا کام، معجزہ ہے کہ لوگ اسے زبانی یاد کرتے ہیں۔ زبانی یاد کرنے کو حفظ کرنا کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جسے سب سے زیادہ لوگ حفظ کرتے ہیں۔ صحیح ہے، قرآن کو لوگ حفظ کرتے ہیں، بچے جو ہیں ان کو قرآن کو حفظ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ قرآن کو یاد کر لیتے ہیں۔ حفظ کا مطلب ہے یاد کرنا، زبانی یاد کرنا۔ جس طرح آپ لوگوں کو ہم قرآن کی صورتیں یاد کرواتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں وہ قرآن کو حفظ کرنے کے لیے جو ہے مدرسے بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ قرآن پورا حفظ کرتے ہیں۔ صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں جو ہیں وہ بھیجی: توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور جو ہے یہ، اور ہم مسلمان جو ہیں ان 4 کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہماری ہدایتی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جو ہمارے پیارے نبی پر نازل ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے رحمت اور بھلائی رکھی ہے۔ ہم اس کو پڑھ کر اسے زبانی یاد کرتے ہیں، اور اسے زبانی یاد کرنے کو حفظ کرنا کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ لوگ حفظ کرتے ہیں، یعنی یاد کرتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، اس سبق کا ٹائٹل بنانا ہے۔ ٹائٹل بنانا میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کے بعد آپ کو اس کا کام جو ہے وہ میں آپ کو کرواؤں گی۔ آپ ٹائٹل بنائیں گے، کیسے بنائیں گے؟ پہلے میں آپ کو ٹائٹل بنانا بتاتی ہوں۔ دیں گے، صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے
किताब बनाएंगे और इस तरीके से करेंगे, टाइटल बना लेंगे। किताब नहीं बनेगी तो आप खाली क्लाउड बना के भी इसको कर सकते हैं, सही है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब मैं आपको इस टाइटल बनाने के बाद एक पेज के बाद आपको मैं 2 सवाल करवा रही हूँ। ये आपने करने सवाल जवाब की आप हेडिंग डालेंगे, सही है बेटा। अब सवाल नंबर 1 मैं आपको करवा रही हूँ। सवाल जवाब की हेडिंग डालिए और सवाल नंबर 1 मैं आपको लिखवा रही हूँ। सही है, सवाल नंबर 1 लिखिए। पहला सवाल लिखिए। आसमानी किताबें कितनी हैं? आसमानी किताबें कितनी हैं? अभी आपने चैप्टर पढ़ा है बेटा, बताइए आसमानी किताबें कितनी हैं? 4 हैं। आसमानी किताबें आप सवाल में से लेंगे। आसमानी किताबें 4, 6 अलिफ 4 साकिन 4 हैं, सही है बेटा। ये हो गया सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 2 मैं आपको करवा रही हूँ। अल्लाह के खास बंदे कौन होते हैं? अल्लाह के खास बंदे कौन होते हैं? अल्लाह के खास बंदे कौन होते हैं? नबी और रसूल होते हैं। नबी और रसूल होते हैं, सही है बेटा। ये 2 सवाल ये मैंने आपको आज करवाए हैं। इसको जल्दी से अपनी कॉपी पे कर लीजिए। टाइटल पेज आप बाद में कलर कर लीजिएगा क्लाउड में, और ये 2 सवाल आप जल्दी से कर लीजिए। आसमानी किताबें कितनी हैं? आसमानी किताबें 4 हैं। अल्लाह के ख़ास बंदे कौन होते हैं? नबी और रसूल होते हैं, सही है बेटा। ये 2 सवाल आपने आज के लेक्चर के बाद करने हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने मुझे भेजना है। और टाइटल पेज में कलर कीजिएगा क्लाउड के अंदर, कोई एक कलर करके उसको डेकोरेट कर दिएगा उस पेज को, और ये 2 सवाल आपने अपनी कॉपी के ऊपर करने हैं। इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज दूँगी आपके लेक्चर के साथ, सही है बेटा। आसमानी किताबें कितनी हैं? आसमानी किताबें 4 हैं। अल्लाह के ख़ास बंदे कौन होते हैं? नबी और रसूल होते हैं। ये 2 सवाल मैंने आपको आज करवाए हैं। बाकी काम जो है अगले लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी इसका सबक का, और आपने ये पढ़ के आना है। 4 किताबें कौन सी हैं? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई? ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील किस नबी पर नाजिल हुई? इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, सही है बेटा। ये 4 किताबें आसमानी किताबें कहलाती हैं जो अल्लाह ताला ने अपने 4 ख़ास बंदों और ख़ास पैगंबर और रसूलों को भेजी, जो तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। इसके अलावा अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, जो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे। और अल्लाह ताला को जो कुछ कहना होता वो वही के ज़रिए अपने ख़ास फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेजते हैं अपने पैगाम को, और वो ख़ास बंदे और नबी या रसूल जो हैं वो लोगों को वो अल्लाह का पैगाम पढ़ के सुनाते वो, और उनको याद करवाते, उसके मानी समझाते कि अल्लाह ताला उनसे क्या चाहता है, उनको क्या कहना चाहता है। और इस तरीके से अल्लाह ताला ने
جو ہے اپنے انبیاء کو بھیجا اور اس کے بعد اپنی کتابوں کو بھیجا اور لوگوں کو جو ہے اپنا پیغام پہنچایا. صحیح ہے. اتنا ہم نے بیٹا پڑھا, آپ کو پڑھایا, آپ کو یہ سبق آسمانی کتابیں اتنا سمجھ میں آیا ہوگا. آپ یہ 2 سوال کر کے اس کا اسکرین شاٹ لے کے مجھے بھیجیں گے. آج کا لیکچر نمبر 14 یہاں پر ختم ہوتا ہے. خدا حافظ کلاس.